اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں ہوں آپ کا خادم، آپ کا نوکر ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا خوبصورت ٹاپک ہے روحانیت میں کامیابی کیسے ممکن ہے اور روحانیت کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو سامعین محترم، وہ ہے روحانیت جس کے ذریعے ہم ان تمام تر خباستوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، اور روحانیت کا اولین مقصد تزکیہ نفس ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں واضح ارشاد ہے، قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا۔ دراصل جو مسجد میں صدا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، وہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مسجد کی بنیاد بھی اسی مقصد کے لیے رکھی گئی تھی، جس مقصد کو آج امت بھلا کر نہ جانے کس ڈگر پر نکل پڑی ہے۔ کیونکہ کامیابی کی طرف آؤ، لیکن کامیابی کا تعلق تزکیہ نفس سے جوڑا گیا ہے، نہ کہ ظاہر سے۔ روحانیت کچھ ایسی چیز کا نام نہیں کہ آپ نے کہہ دیا کہ ہم روحانیت اختیار کرتے ہیں اور آپ کو بیٹھے بٹھائے سب کچھ مل جائے گا۔ نہیں، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، مکمل عمل میں خود کو ڈھالنا پڑتا ہے، نہ کہ قول میں، کیونکہ عمل میں ہی سب کچھ ہے۔ سامعین محترم، روحانیت کی سب سے پہلی شرط وہ ہے علم، جس کے بارے میں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ باجوں علم جے کریں فقیری، عاشق مرے دیوانہ ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب عین الفقر میں لکھتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو انسان بغیر علم کے زہد اور ریاضت کرتا ہے وہ پاگل ہو کر مرتا ہے۔ سامعین، پر یہ بات یاد رہے کہ یہاں پر کون سے علم کی بات ہو رہی ہے؟ کتابوں والے علم کی نہیں، بلکہ اس علم کی جو مردان حق کے سینوں سے ملتا ہے، جو علم آپ کو آپ کی ذات سے ملا دے، آپ کی پہچان کروا دے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چلا کشی والے اور ظاہراً زہد کرنے والے دماغ سے فارغ ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ظاہری علم موجود ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے کسی عاشق صادق عارف سے عشق کی تعلیم حاصل نہ کی، جس کے بارے میں حضور شافعی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو، خواہ تمہیں اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ روحانیت میں کامیابی کی دوسری نشانی عمل ہے، یعنی جو علم آپ نے اپنے مرشد روحانی استاد کامل عاشق فقیر سے سیکھا ہے، اس علم پر عمل، کیونکہ وہی علم اور اس پر ہی عمل آپ کی روحانی زندگی میں انقلاب لائے گا۔ اسی لیے قلندر لاہوری حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ سامعین محترم، روحانیت میں کامیابی کی تیسری شرط اخلاص ہے۔ فقراء فرماتے ہیں کہ اخلاص اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ اخلاص سے مراد کہ بندہ اپنے علم و عمل سے محض اللہ کی ذات کی قربت کا طالب ہو، سامعین محترم، نہ کہ دنیا کا طالب ہو، کہ تجھے یہ مل جائے وہ مل جائے۔ اخلاص ایک ایسی کیفیت ہے جو عمل کو تقویت بخشتی ہے، اور عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص کا ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ اخلاص ایک ایسی کیفیت اور ایک ایسے عمل کا نام ہے
کہ بندہ ظاہر باطن میں ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، روحانیت میں کامیابی کی چوتھی شرط عاجزی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، کوئی شخص مجھ سے گناہوں کے عوض دور نہیں ہوتا اور نہ ہی اپنی اطاعت کے باعث مجھ سے قریب ہوتا ہے۔ اگر کوئی میرے قریب ہوتا ہے تو ان گناہ گاروں میں سے ہوتا ہے جو عاجزی اور ندامت والے ہوتے ہیں۔ عاجزی انوار کا منبع ہے، تکبر گناہوں کے غلبہ اور تاریکیوں کا منبع ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، چاہے پھر وہ تکبر دولت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، عبادت کا ہو، زہد و تقوی کا ہو۔ انسان کی ذات کی نفی عجز و انکساری پر ہی مبنی ہے۔ جتنی انسان اپنی نفی کرتا ہے اس کے اندر عجز و انکساری پیدا ہوتی ہے۔ مقام فنا فی اللہ میں عاجزی بہترین ہتھیار ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے طالب، خود پرستی چھوڑ کر عاجزی و انکساری اختیار کر، غرب کے نور ہو جا، تاکہ تجھے ایسی حضوری نصیب ہو کہ وصل کی حاجت نہ رہے۔ جیسے قرآن کریم میں آیا ہے کہ اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو زمین میں آہستگی سے چلتے ہیں۔ سامعین محترم، روحانیت میں کامیابی کی سب سے اہم شرط مرشد کریم سے محبت ہے۔ جو اپنے مرشد سے، اپنے شیخ سے جتنی محبت کرتا ہے، اللہ سے اسے اتنی ہی محبت ملتی ہے، اور مرشد کی باطنی توجہات بھی اسی مرید پر ہوتی ہے جو مرید مرشد کریم کو اپنا کل اثاثہ جان لیتا ہے۔ آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ سچے طالبوں کے لیے یہ پلیٹ فارم ہر وقت کوشاں ہے، اور اسی مقصد کے لیے میرے کریم لجپال پیا پاک شاہ امیر الدین حضوری اور مرشد کریم سرکار سائیں پاک احسان الحق حضوری کا در سب کے لیے کھلا ہے، جو جب چاہے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بان، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو حق بات سمجھ کر جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔